أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے تمام گھر والوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ سورہ یوسف کی 93 نمبر کی آیت ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے راز کا اظہار کر دیا تو بھائیوں نے اپنی خطاؤں اور قصوروں کا اعتراف کرتے ہوئے ان سے معافی مانگی، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ ان کے ماضی کے جو مظالم تھے ان سے انتقام نہ لینے اور ان کے اوپر ملامت نہ کرنے کا بھی اعلان کیا۔ اب فکر ہوئی اپنے والد سے ملنے کی، تو والد سے ملنے کے سلسلے میں یہ چاہتے تھے کہ حالات کا تقاضا یہ تھا کہ والد بزرگوار اور ان کے سب اہل خاندان یہیں پر تشریف لا لیں، لیکن جب معلوم ہوا کہ والد صاحب کی بینائی جاتی رہی ہے ان کے فراق میں رو رو کر، تو اپنا خمیز دیا اور کہا کہ لے جاؤ اور والد کے چہرے پر ڈالو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ انہیں اب والد کو بلانے کی بات ذہن میں آئی، کیونکہ اب وقت آ چکا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب اور ان کے ساتھ پورے خاندان کو مصر بلانے کا تہیہ کر لیا۔ ایک نبی کی کسی مقام کو منتقلی اللہ کی ہدایت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس لیے یوسف علیہ السلام کو وحی الہی کے ذریعے سے اشارہ دے دیا گیا تھا کہ اب تم ان کو بلا سکتے ہو۔ تو جب انہوں نے اپنا قمیص دیا تو اصل میں وہ قمیص کوئی مادی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ ایک معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا بھی، کہ وہ قمیص کی وجہ سے ان کی بینائی لوٹ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتلا دیا تھا، اور ائمہ تفسیر ضحاک اور مجاہد وغیرہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اصل میں یہ کرتا اور قمیص جو تھا وہ کوئی معمولی لباس نہیں تھا، بلکہ یہ جنت سے لایا ہوا کرتا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جب ان کو آگے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا برہنہ کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کرتا پہنوایا، وہی کرتا ان کے پاس محفوظ رہا۔ اس کے بعد حضرت اسحاق کو پہنچا، وہ پھر حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب کے پاس آیا، اور اس کو انہوں نے بڑی متبرک شے کے طور پر رکھا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ایک نلکی میں ڈال کر اس کو ڈال دیا تھا تاکہ ان کو نظر بد نہ لگے۔ اور جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں پھینکا اور ان کا کرتا نکال کر اپنے والد کو جھوٹ موٹ دھوکہ دینے کی غرض سے ان کو برہنہ کر کے وہیں پر چھوڑ دیا، تو حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر وہ نلکی میں سے وہ کرتا جو ان کے گلے میں پڑا ہوا تھا نکال کر ان کو پہنا دیا۔ پھر وہ کرتا ان کے پاس محفوظ رہا۔ وہی کرتا تھا جس کو انہوں نے اپنے والد کی بینائی کو لوٹانے کی خاطر بھیجا تھا، کیونکہ حضرت جبرائیل امین نے آ کر ان کو یہ بتایا تھا کہ یہ کرتا بڑا مخصوص کرتا ہے، اس کو آپ اپنے والد کے پاس بھیج دیجیے تاکہ ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ تو یہ واقعہ تھا کرتا بھیجنے کی جو وجہ تھی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ فرمایا، اور پھر لے آؤ مجھے سارے لوگوں کو جمع کر کے۔ مطلب یہ تھا کہ والد کا ذکر ادباً نہیں کیا کہ والد کو لاؤ کہنا، کیونکہ پتہ تھا کہ جب ان کی بینائی لوٹ آئے گی تو یقیناً وہ خود تیار ہو جائیں گے آنے کے لیے،
اس لیے سب کے سب آ جائیں میرے پاس، یہ کہا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ یہاں تک یہ بات ہوئی، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے کچھ ان آیتوں میں جو احکامات اور مسائل آ رہے تھے اس کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ ایک بات اس میں یہ بھی آئی ہے کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، یعنی یہ دو صفتوں کا تذکرہ کیا کہ ایک تو جو ہے تقوی، گناہوں سے بچنا، اور دوسرے ہے صبر، مصائب اور مشکلات اور تکالیف اور پریشانیوں میں صبر و استقلال، ثابت قدمی۔ یہ دو صفتیں ایسی ہیں جو انسان کو بہت سی مصائب اور پریشانیوں سے باہر کر دیتی ہے۔ قرآن میں جا بجا کئی ایک آیتوں میں ان صفتوں کا تذکرہ آیا ہے اور کامیابی اور فلاح کا مدار بتایا ہے یہ دو صفتیں جس کے پاس ہوں گی۔ یعنی جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی پرہیزگاری اختیار کرے گا اور مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرے گا، ثابت قدمی سے رہے گا، تو پھر کامیابی کی کنجی ہے، یہ کہا گیا۔ کامیابی یقینی ہے اس کے لیے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ سورہ آل عمران 4 پارے میں فرمایا کہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے دشمنوں کی جو مخالفانہ تدبیریں ہیں وہ تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ بے شک اللہ تعالیٰ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ضامن ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے اور اپنی مصیبتوں اور مشکلات پر روتا پلاتا نہیں ہے بلکہ صبر کا رویہ اختیار کرتا ہے اور استقامت کے ساتھ رہتا ہے، ثابت قدمی کے ساتھ، تو پھر اس کی کامیابی ہے۔ اصل میں تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی بات بار بار آپ سنتے ہیں۔ تقوی ہے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا، یعنی ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جسے منہیات کہا جاتا ہے، جو حرام کر دی گئی ہے ہم پر، اس سے اپنے آپ کو بچا لینا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا اور اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ طرز عمل اختیار کرنا کہ آخرت والی زندگی کی فکر ہمیشہ پیش نظر رہے اور یہ سوچتا رہے کہ مجھے ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا گیا ہے بلکہ میری نگرانی ہو رہی ہے، میں ذمہ دار بنا کر بھیجایا گیا ہوں اور کچھ مقصد ہے میرے سامنے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی، مجھے ایک دن اپنے رب کے روبرو حاضری دینی ہے اور وہاں پر بڑی عدالت لگے گی اور پھر وہاں پر میرے ایک ایک عمل کو دیکھا جائے گا، ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اسی کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ یہ یقین جس کے دل میں پیدا ہو جائے گا تو اسے ہی کہتے ہیں تقوی۔ جو ڈر کر زندگی گزارے گا تو پھر اس کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ جہاں جہاں پر جنت کا تذکرہ آیا ہے وہاں پر متقیوں کا تذکرہ ضرور آیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے جنت ہے کہا گیا۔ تو یہ ضروری ہے کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، نڈر بن کر نہ گزارے۔ یہ دو صفتیں مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے، اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک بات اس میں جو آئی، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اور پھر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق و شرافت کی کتنی
اونچی مثالیں قائم کی کہ ان لوگوں نے اپنے زبردست دشمنوں کو جو ان کے خون کے پیاسے تھے ان سے انتقام لینے پر قادر ہونے کے باوجود بھی کوئی انتقام نہیں لیا اور ان کو معاف کر دیا اور ان کے ساتھ احسان کا سلوک کیا۔ کردار کی یہی عظمت ہے جو دلوں کو مول لیتی ہے اور دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتی ہے۔ یہی کیفیت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن بندوں میں ہونی چاہیے۔ لوگوں کو معاف کر دینے کی صفت یہ اہل ایمان میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ فرمایا سورہ شورى 25ویں پارے میں۔ اور جو صبر کرے اور معاف کر دے، درگزر کر دے، تو یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے کام ہیں، بڑے ہمت اور حوصلے کے کام ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کہنا آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ اس میں آگے بڑھنا چاہیے مسلمانوں کو اور مومنین کو۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اور سورہ حامیم سجدہ 24ویں پارے میں بھی کچھ ایسا ہی تذکرہ آیا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کر گیا۔ انہیں برائی اور نیکی، بھلائی دونوں برابر نہیں ہیں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو برائی کو بھلائی سے دفع کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو تمہارا جانی دشمن ہے وہ تمہارا یار دوست بن جائے گا۔ یہ کر کر دیکھو کہ جو تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے، تمہارا حق مار رہا ہے، تم اس کو اس کا حق دے دو، اس کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرو۔ صلہ رحمی بھی تو یہی ہے، مسلسل صلہ رحمی کی تعلیم دی گئی ہے اسلام میں، قرآن میں جا بجا کئی ایک مقامات پر اس کی ہدایتیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ سل من خطا کا واعف عن من ظلم کا فرمایا ایک حدیث میں، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارے ساتھ زیادتی کی ہیں اس لیے ہم بھی ان سے زیادتی کریں گے، ان سے انتقام لیں گے، آج سے ان کے ساتھ جو ہے قطع تعلق۔ اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ قطع تعلق آپ نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے۔ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ رشتے ہیں یہ، اس کو نبھانا ہوگا۔ چاہے کوئی آپ کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرے تو اس میں یہی حکم یہی ہے کہ تم مت کرو ایسا، کیونکہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ پھر اس نے زیادتی کی، اس نے آپ کے حق مارا ہے تو آپ اس کا حق مت مارو، آپ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی مت کرو، اس کو اپنے گلے لگاؤ اور اپنی انا کو فنا کرو اور کہہ دو کہ آج سے تم اور میں بھائی بھائی ہوں، ہمارا تعلق قائم رہے گا، یہ اللہ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے غصہ ہونے پر بھی اور انتقام لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود بھی انتقام نہ لینا، یہ اصل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ایسے ہی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ تو جو چاہے کر سکتے ہیں، ان کے پاس ساری قدرتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بندوں کو معاف کرتے ہیں، معاف فرمانا پسند کرتے ہیں۔ انسان تو بے بس، لاچار، کمزور ہے، وہ تو کئی ایک موقعوں پر انتقام لے بھی نہیں سکتا چاہے تو بھی۔ تو کہا گیا ہے کہ تم معاف کر دو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ فرمایا سورہ النحل 14ویں پارے میں۔ اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی تمہیں ستائے، کوئی تکلیف پہنچائے تو تم اتنی تکلیف اس کو پہنچا سکتے ہو، یہ اسلام کہتا ہے، کیونکہ انصاف کا تقاضا ہے یہ۔ کوئی یہ نہ کہے کہ انصاف نہیں کرتا اسلام، اسلام تو جو ہے چاہتا ہے کہ انصاف ہو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ فرما دیا اس کے فوراً بعد، اتنا ہی جتنا تم کو ستایا گیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ ایک دفعہ کسی دوسرے صاحب نے دانتوں سے کاٹ لیا، تو وہ صاحب جس کو تکلیف پہنچی تھی وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہا کہ اس شخص نے مجھے دانتوں سے کاٹ لیا ہے، میں بھی اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اجازت ہے، لیکن اتنا ہی لینا ہوگا جتنا تم کو جو ہے ستایا گیا، تم کو تکلیف پہنچائی گئی تھی، یعنی جتنا اس نے تم کو کاٹا ہے اتنا ہی گھیرا بنانا ہوگا، اور جس قدر ڈیپتھ میں گیا ہے اس قدر ہی جانا ہوگا، اگر تم یہ کر سکتے ہو تو کر لو۔ تو کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، اگر اس سے زیادہ کر لو گے تو پھر ظالم ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ معاف فرمانے کو پسند کرتے ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ فرمایا، اور اگر صبر کر لو تو بہتر ہے، صبر کرنے والوں کے لیے بہت زبردست جزا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ان اللہ مع الصابرین انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ایسا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وعدہ فرمایا ہے کہ بے حد و حساب عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ دیا جائے، جو مجرمین ہیں ان کو تو سزائیں دینا ضروری ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو بلا سوچے سمجھے کسی کو ان کی وجہ سے تکلیف پہنچ گئی تھی، انہوں نے ایسا کام نہیں کیا تھا، ایسی پلاننگ نہیں کی تھی کہ کسی کو تکلیف پہنچائے۔ جو مجرم ہے وہ جرائم کرتے ہیں باضابطہ پلاننگ کر کے، سازشیں کر کے، مکر کر کے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے، نقصان پہنچانے، ان کے جان و مال کو، تو پھر ان کے لیے تو اسلام زبردست سزائیں مقرر کیا ہے۔ اسلام کی جو سزائیں ہیں، جو تعزیری سزائیں، جو حدیں جو مقرر کی گئی ہیں، وہ اتنی سخت ہے کہ دیگر دنیا کے لوگ تو کہتے ہیں کہ کیسی سخت سزائیں ہیں، یعنی معاذ اللہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو وحشیانی سزائیں ہیں، بربریت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس قدر ایک ہاتھ میں جو ہے آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ معاف کر دو، صبر کر لو، درگزر کر دو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لیکن دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ سخت ترین سزائیں، كتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، کہا گیا کہ جان کے بدلے جان، کوئی کسی کو مارے گا تو پھر اس کی گردن ماری جائے گی، والنفس بالنفس والعین بالعین، کوئی آنکھ نکالے گا تو اس کی آنکھ نکال لی جائے گی، اور کوئی ناک توڑ دے گا تو اس کی ناک توڑ دی جائے گی، کوئی کان زخمی کر دے گا تو اس کے کان کو زخمی کر دیا جائے گا اس کے بدلے میں۔ یہ سزائیں ہیں، یعنی جو جیسا کرے گا اس کو ویسی سزائیں دی جائیں گی، اتنی سخت ترین سزائیں، چوری کی سزائیں ہاتھ کاٹ دینا، دیگر کئی ایک سخت ترین سزائیں ہیں، عبرتناک سزائیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ مجرمین کو حوصلہ افزائی نہ ہو، مجرمین کو اگر جو ہے ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو آئندہ بہت سے لوگوں کو ستائیں گے، اس لیے جہاں پہ اسلامی حکومت ہے وہ ان سزاؤں کو نافذ کرتی ہے، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ مجرمین کو ایسا ہی مت چھوڑو، جو جرم پہ جرم کرتے ہیں، جو لوگوں کو ستانے کی خاطر، ان کو تکلیف دینے کی خاطر باضابطہ پلاننگ کرتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں اور مکر اور تدبیریں کرتے ہیں، ان کو تو سزائیں ہونی چاہیے، لیکن جو بھولے بھالے لوگ ہیں، جن سے غلطی ہو گئی ہے، ان کی پکڑ نہیں پکڑنا، بلکہ ان کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، صبر کر لینا، اور جو تکلیف تم کو پہنچی ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے کے لیے جو ہے اس پر صبر کر لینا، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس میں یہ حکم ہمیں ملتا ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم میں، کہ معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ مثالیں ہمیں ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم اور یہی ہے۔ حالانکہ اجازت ہے، انصاف کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو آپ بھی ان کو اس قدر تکلیف پہنچا سکتے ہیں، لیکن اگر معاف کر دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔